Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آغاز اس رب کریم کے بابرکت نام سے جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پالنے والا ہے۔ کروڑہا درود و سلام ہوں اس ذات والا پر کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کر پروردگار عالم نے مبعوث فرمایا۔ پروگرام ریز آف ہوپ میں طارق غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر انشاءاللہ العزیز میں اور آپ کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ موضوع اپنی ذات میں خود انتہائی وسعت کا حامل ہے۔ موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع وہ ذات رب کریم جو عالم الغیب بالذات ہے، جس کی نہ انتہا کا شعور انسان پا سکتا ہے، نہ جس کے آغاز کا انسان کے پاس کوئی ادراک ہے، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہ موضوع جسے ہم علم کہتے ہیں، اس کی وسعت کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ علم اسی رب کائنات کہ جس کے نہ آغاز کا اور نہ انتہا کا، اس تصور کا ہی کوئی وجود نہیں اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تو گویا اس موضوع پر جس پر انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں، اس کی بھی کسی جہت سے، کسی فکر سے اسے ہم محدود قرار نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، علم کہ جب حضرت انسان کو رب کریم نے مبعوث فرمانا چاہا، تخلیق فرمانا چاہا، اس نقطۂ آغاز سے ہی ایک ایسی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء، کہ ہم نے آدم کو جملہ علوم سکھا دیے۔ تو گویا جو علوم حضرت انسان کو رب کریم نے سکھا دیے، اس کی وسعت کا اندازہ جتنا اس نے سکھایا، آج ہزار برس گزر چکے اور تا روز قیامت ایسے ہزار سال آنے والے ہیں، لیکن یہ علم اپنی ذات میں پھلتا پھولتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات غور طلب ہے کہ کچھ تو ایسا ہے کہ حضرت انسان نے رب کریم کی عطا کردہ اس نعمت عظمی علم کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی کی ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے آج انسان کو اس کا مقام انسانیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جس طرف نگاہ اٹھائیے، بظاہر دیکھنے میں، کہنے میں ہم ایک جدید ترین دور میں رہ رہے ہیں، لیکن اخلاقی، معاشرتی، تہذیبی جس اعتبار سے لیجئے، ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، انسان دوسرے انسان کو اس کا بنیادی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین کرام، کہیں نہ کہیں تو ہم سے خطا ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سارا عالم جو اپنی ذات میں خود کو علم سے ہر اعتبار سے آشنا سمجھتا ہے، جو ٹیکنالوجی کے ذریعے آج شرق سے غرب تک ہر شخص دوسرے سے کنیکٹڈ ضرور ہے، لیکن اس ورچوئل کنیکٹیویٹی میں ہم اپنے احساسات کو کہیں کھو بیٹھے، جذبات کہیں کھو بیٹھے۔ آج کے اس پروگرام میں علم کے اس موضوع کے ساتھ طارق غوری اور آپ تمام میرے بھائی بہن دیکھیں سننے والے یقیناً یہی جاننا چاہتے ہیں، یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ what is being lost and what is something out there that we must need to understand۔ میری آج کے اس ایپیسوڈ میں دو انتہائی محترم، مکرم اہل علم، اہل فکر احباب شامل حال ہیں۔ اپنے پینل میں انہیں شامل کریں گے اور اسی سوچ فکر کو ان سے شیئر کریں گے۔ میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ رہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، کوشش کرتے ہیں ان عوامل کو جاننے کی کہ کہاں مجھ سے اور آپ سے وہ خطا ہو رہی ہے کہ آج ہمارا اپنا زمانہ حال اور مستقبل ایک انجانے خطرے کا شکار ہے۔
ایک انجانے میں ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں کہ جہاں all we can see is a dead end. ہم ایک بند گلی کے مسافر ہیں، تا وقت کہ ہم اس راز سے آگاہی حاصل کریں کہ رب کریم نے کون سی نعمت عظمیٰ اپنے انبیاء کے سینے پر نازل فرمائی، جو کتب نازل فرمائی، جو صحائف نازل فرمائے، جو وحی و الہام کے ذریعے ان پر ہر وہ نور آشکار فرمایا جو زمانے میں رہنے والے ہر ذی نفس ذی روح کی زندگی کے ظاہر و باطن کو منور کرنے کے لیے نازل ہوا، لیکن وہ نور آج ہمارے سینوں سے محو ہو چکا، ہماری افکار سے قطعا نابلد ہو چکا۔ اسی نور کی تلاش میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اسی لیے اس پروگرام کو ہم کہتے ہیں ریز آف ہوپ۔ ہم کچھ ایسی امیدیں لے کر یہاں پر موجود ہیں، اور ہم اپنے ائمہ سے، اپنے بزرگوں سے، ان شخصیات سے کہ جن کا ایک عظیم کنٹریبیوشن ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس دنیا کے لیے، علمی، فکری، سائنٹیفک وے میں، کہ جنہوں نے اپنے تجربات سے، اپنے علم سے دنیا کو نہ صرف یہ کہ وہ تحفے عطا فرمائے ہیں کہ جس سے ہمارے اشکال دور ہوتے ہیں، ہماری غفلتیں دور ہوتی ہیں، اور ہم ظلمت کی وادیوں سے نکل کر پھر نور سے بھرپور علوم کی دنیا سے آگاہی، آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میں تعارف کرواتا ہوں، پہلے میرے پینل کے ساتھی ہیں، کوئی تعارف اور میں اپنے لیے سے آنر سمجھتا ہوں، گو کہ himself he does not need me to have him introduced, since the entire world knows him by his excellent work that this personality has contributed to rest of the world, not only in Canada. He is living in Calgary. Apparently, he is professor of Cummings School of Medicine of University of Calgary. He is the first individual who is known as a neuroscientist جنہوں نے ایک ایسی چپ انوینٹ کی ہے، سلیکان چپ، جو انسان کے برین سے کنیکٹیوٹی اس انداز میں حاصل کرتی ہے کہ not only that chip would allow to read the brain cells what they think, if there is a deficiency how this can be addressed. یہ تو ہمارے یہ محترم مہمان جن کو دنیا ڈاکٹر نوید سید کے نام سے جانتی ہے، وہی آپ کو بیان کریں گے۔ دوسرے میرے پینل کے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انسان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، فکری، علمی اعتبار سے ایک ڈیپ ریسرچ رکھتے ہیں۔ آج میں نے زحمت دی ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور اس موضوع پر جو چیزیں میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں، جاننے کا حق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر نوید سید صاحب، جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر نوید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں اور بھائی آپ؟ الحمدللہ، it's an honor, it's a pleasure to see you, to have you on board with us. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین یقیناً ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں، آپ کی خدمات کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں۔ تو میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، اپنا مختصر تعارف ہمارے ناظرین سے کروائیے، اور جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، جو آپ کی انوینشن ہے، جس سے ایک دنیا نفع حاصل کر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے دنیا بھر میں اپنے لیکچرز کے ذریعے اس فکر کو اتنی وسعت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بے شک آج سارا عالم جو دماغ کے ان خلیات سے لا علم تھا، نہ صرف اسے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو فکر آپ کو عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، آپ کے اپنے ذہن کو وہ وسعت عطا فرمائی کہ آپ نے زمانے کے ہزارہا لاکھوں خوش نصیب لوگوں کو کہ جن کو استعداد کی ضرورت تھی ان کی فکری علمی اعتبار سے، قدرت نے آپ کے ذریعے وہ خدمت لی۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طارق غوری صاحب آپ کا اور آپ کے Z9 ٹی وی کا، اور خاص طور پہ علی شاہ صاحب کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹورانٹو میں میری پذیرائی دنیا سے سب سے زیادہ ہے، لیکن ایک زیادتی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو خود سوٹڈ بوٹڈ ہو کے دولہا بن کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ گھر سے پکڑ کے آپ کو لا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا یعنی سوچ ہے، یہ پروگرام ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی آج کل کے دور میں اس کی بے انتہا اور بہت ہی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے مقصد اور محور سے ہم بالکل ہٹ گئے، اور دیکھیے ہماری جو کاوشیں ہیں، ہمارے کنٹریبیوشن وہ زیرو ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں، میں چونٹی کو وہی کرتا ہوں، میں درخت کو وہی کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں ودیت ہو جاتی ہے تو وہ من جانب اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہم سے کوئی نہ کوئی کام کروا لیتا ہے، ورنہ ہماری اپنی ذاتی یعنی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس علم ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ تو جو بھی کرم ہے وہ رب العزت کا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ جیسے دوست احباب بھائی جو یہ عزت دیتے ہیں، یہ جو شرف ہمیں مل جاتا ہے، یہ بھی اسی کی نعمتیں ہیں۔ تو میں آپ کا ظاہر تشکر پھر کروں گا۔ دیکھیے ہماری ریسرچ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ برین جو ہے وہ آپ کے تمام اعضاء کو، جسم کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو اس کی نیچرل ریپلیسمنٹ کبھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے برین کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، آپ کا شعور، لاشعور، آپ کے جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں، لرننگ ہے، میموری ہے، ایون سمپل ریفلیکسز بھی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ یعنی ضروری ہے کہ آپ لارج نیٹ ورکس آف برین سیلز کو ریکارڈ کریں، جو کہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ آپ امیج تو کر لیتے ہیں لیکن انڈیویجول برین سیل سے ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ امر تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، اسٹروک سے، ٹراما ہے، انجری ہے، پارکنسن کی ڈیزیز ہے، تو اس کی نیچرل ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جائے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسی کوئی سیمی کنڈکٹر چپ ڈیولپ کریں کہ جو براہ راست برین سیل سے باتیں کر سکے، برین سیل اس سے باتیں کر سکے۔ جب یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو گئی تو پھر آپ کے جو مصنوعی اعضاء ہیں ان کو بھی برین سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ برین کنٹرول پروسٹیٹک ڈیوائسز ہیں، وہ اس سے آپ ایسے اعضاء کو جو کہ آپ نے خود ڈیزائن کیے ہیں اپنی برین میں لگائی ہوئی چپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کوشش یہی تھی۔ تو اس میں یہ کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تھوڑی بہت ہمیں راہ دکھاتا گیا، جیسے ہم کوشش کرتے چلے گئے۔ دیکھیے ہمارا کوئی کنٹریبیوشن اس میں ذاتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے سن کر ماشاءاللہ۔ اس میں صرف ایک کوشچن میرا، آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ جو ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں، تو جو چپ آپ نے فرمایا کہ جو کنیکٹ ہو جاتی ہے برین سیلز کے ساتھ، دیٹ چپ نیڈ ٹو بی پروگرامڈ ایز ویل، رائٹ؟ جی، تو یہ ہماری جو چپ ہے اٹس کمپلیٹلی وائرلیس۔ تو اس میں یہ کہ جو وائرلیس ڈیوائسز ہوتے ہیں، آبویسلی آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے، اس کی فیبریکیشن ہے، اس کو آپ نے بایو کمپیٹیبل بنانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ برین سیلز کے لیے ٹاکسک ہو جائے۔ تو یہ یعنی پورا ایک سسٹمیٹک ایک پروسیجر ہے جس میں آپ کو کیمیکل انجینئرنگ بھی چاہیے، الیکٹریکل انجینئرنگ بھی چاہیے، کیونکہ آپ کا دیکھیے برین جو ہے وہ ایک الیکٹریکل ڈیوائس ہے۔ اس میں الیکٹریکل امپلسز جو ہیں جس کو ہم ایکشن پوٹینشیلز کہتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کی وجہ سے برین سیلز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو قدرت نے انجینئر کیا ہے، یہ بھی یعنی وہی پرنسپلز ہیں جو علم کے جس کے آج ہم بات کریں گے انہی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ چپ جب ڈیزائن کی تو اس میں برین سیلز کو آپ ڈائریکٹلی اس پہ پلیٹ بھی کر سکتے ہیں، یا برین کے سیل کے ساتھ جب آپ اس کو متصل کر دیں گے تو یہ خود آٹومیٹکلی ایسے ہی پیر ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ کا فون گھر آتے ہی آپ کے ڈیوائس سے پیر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پیئرنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی فزیکل کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ جو ہے تھرو ریموٹ ایکسیس آپ جو ہے وہ دونوں برین سیلز جو ہیں وہ چپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور چپ جو ہے وہ برین سیلز کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں مسلسل پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا میرا لنک اس وقت جو ہے وہ میرے راؤٹر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ میں موضوع آج ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے، میرا خیال ہے کہ پورا ایک پروگرام تو اس فنامنا کو سمجھنے پر انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم کریں گے۔ اینڈ وائی آئی پرسنلی وڈ لائک ٹو ڈسکس دیٹ کز اس موضوع پر جس پر انشاءاللہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کی سگنیفیکینس کو پریکٹیکلی بھی ہمارے ناظرین سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے جو علم کی نعمت سے انسان کو سرفراز کیا ہے، جو وسعت فکری اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی اپلیکیشن کہاں اور کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔
What a beautiful way of understanding the phenomena that Allah has brought Himself for all of us in this place. Subhanallah. Yeah. ڈاکٹر فواز صاحب کے پاس میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب, بہت شکریہ عزت نوازی کا. اور ڈاکٹر نوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فواز صاحب ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی وقت دینے کا مجھے اندازہ ہے, آپ کی اور بھی کافی کمٹمنٹس ہیں Z9 کے ساتھ, اور میں نے آج آپ کو خاص اس لیے زحمت دی. آپ کی اپنی اس موضوع پر ریسرچ ہے, آپ کا کافی کنٹریبیوشن ہے, کافی کام ہے ماشاء اللہ. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے ان جو ریسرچ ورک ہے ہمارے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, فیملیز کے لیے, across the board, for every single individual around the world, whoever is there to listen and understand, inshallah, that would take some benefit out of it. ڈاکٹر نبی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا پہلا سوال لے کر. پلیز ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے کہ آخر واٹ از نالج, علم کیا شے ہے. رب کریم نے جس علم کا اظہار, جیسے میں نے اولاً آیہ کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن. جہاں جہاں بھی علم کی بات آئی, ایک خاص اس میں امتیاز ہے, ایک خاص جہت ہے, ایک خاص رنگ ہے. تو یہ کون سا علم ہے جو الرحمن علم القرآن, پھر فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا یہ بھی ایسوسیٹ کر لیجئے کہ رب ذوالجلال جب قرآن مجید کو نازل فرما رہا ہے, وہ اس کی آخری کتاب ہے, اور سب سے پہلی آیت بھی وہاں پر ہمیں اقرا پڑھیے سنائی دیتی ہے. سمجھنے کی بے شمار چیزیں ہیں. میں صرف چاہوں گا کہ چند ایک پر خاص روشنی ڈالیے. ڈاکٹر نبی صاحب پلیز. جی آپ نے یہ سوال تو جو درس خارج سے لوگ نکلتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے ان کی پی ایچ ڈی کے لیے. میں تو ایک معمولی سا نیورو سائنٹسٹ ہوں, لیکن دیکھیے کوشش کرتے ہیں اس کو میں اپنے طور پہ سمجھانے کی یا سمجھنے کی. جی کہ دیکھیے لفظ علم جو ہے یہ کسی بھی مذہب میں آپ کو نظر نہیں آتا, اور یہ نہ ہی اتنی ڈیپتھ کے ساتھ اور اتنے ایمفیسس کے ساتھ کسی بھی مذہب میں, چاہے وہ آپ بائبل میں دیکھ لیجئے, چاہے آپ تورات میں دیکھ لیں, یا کسی بھی اور دوسرے مذاہب میں جو مونوتھیسٹک فیتھ نہیں ہے, وہ اس میں یہ لفظ علم کا کبھی کہیں استعمال نہیں ہوا. اور اس کا یونیک یوسیج جو ہے, یوٹیلیٹی, وہ اسلامی میں رہی ہے. یہ ایک ہائر فارم آف نالج ہے جو کہ دنیا کو اسلام نے اور قرآن نے یہ لفظ دیا ہے. دیکھیں اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو یہ لفظ علم 140 جگہ آیا ہے, اور جبکہ العلم جو ہے, جو سیکرٹس آف نالج ہیں معاف کیجیے گا, وہ 27 جگہ ایسا آیا ہے. تو جو ٹوٹل ورسز قرآن میں آئے ہیں جس میں علم یا اس سے متعلق, اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں, وہ تقریباً 704 مرتبہ آئے ہیں. اور اسی طرح سے بھی علم کی سہولت کے لیے یا علم کے ڈسیمینیشن کے لیے, علم کے فروغ کے لیے, علم کو پھیلانے کے لیے جو الفاظ, جو چیزیں اللہ نے ان کا تعارف کروایا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کتاب بھی ہے, وہ پین کا بھی ذکر ہے, اس میں انک کا بھی ذکر ہے, وہ بھی اتنے ہی تقریباً 700 کے قریب ہی آئے ہیں. تو اس کا مطلب تو دیکھیے یہ ہوا کہ جو علم سے متعلق پڑھنے لکھنے کے جو ٹوٹل ورسز ہیں قرآن میں, وہ 319 ہیں. اور علم کو اللہ نے قرآن میں نور کہا ہے, اور اپنے آپ کو کہا ہے اللہ نے کہ اللہ نور السماوات والارض, تو وہ سماوات اور عرض کا نور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو آفات ہیں, یا جو علم کی جو فضیلت ہے, یا علم کا جو انٹروڈکشن ہے, وہ اللہ کے نور سے متصل ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وحدانیت کے لیے بھی یا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے علم کو اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے کہ ہر جگہ یہ کہا کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم فکر کیوں نہیں کرتے کبھی بھی. تو دیکھیے یہاں تک تعلق ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہب میں اتنی اس پہ ایمفیسس نہیں ہوا. اور جب ہم نے ان راہوں پہ یا ان شعار کو اگر ہم نے جب کوشش کی ایکسپلور کرنے کی, تو ہم نے گولڈن ایج آف اسلام لے کر آ گئے, جس نے دنیا کو علم کے نہ صرف نور سے منور کر دیا, بلکہ انسانیت کو بھی ایسے مقام پہ لے کے چلی گئی کہ جہاں سے اللہ نے خود کہا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو,
یہ اہل علم ہے. بہت خوب، بہت ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ اٹس سیلف از ہیوج ٹاپک اف یو گیٹ انٹو فردر ڈیٹیلس. اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاء اللہ جس پیارے انداز میں اس کو واضح فرمایا کہ کتنی مرتبہ کتنے مقامات پر ایمفیسائز کیا گیا اس کے لیے، اور تشبیہات کے ساتھ، استعارات کے ساتھ اوور 700 ٹوائس رب کریم نے اس کو بیان فرمایا. تو اس سے ہم یہ تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ علم سے انسان کا متصف ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کس قدر ضروری ہے، کہ اگر اس ایلیمنٹ کو انسان کے وجود سے نکال لیا جائے تو انسان پھر کیا رہ جاتا ہے. میں ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب فرشتوں کو رب کریم نے جب فرمایا کہ میں روح زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب فرشتوں نے کیا فرمایا کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا. تو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور جس وقت جب یہی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، جب یہ آیہ کریمہ آگے آتی ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اس صفت علم سے اس طرح سے متصف کیا کہ وہ جو نہ جانتے تھے وہ سب کچھ جان گئے، تو پھر آگے فرمایا فسجدوا، تو فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہاں سے جو بات اب میں جاننا چاہوں ڈاکٹر فواز صاحب کی طرف میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک ایسا حسن ہے، ایک ایسی خوبصورتی ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی رب کریم کی عطا کردہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی کاملیت کی طرف گویا کہ ابھی اس راہ کا مسافر بھی نہیں بن پاتا. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب بات دیکھنے میں آتی ہے. ماضی قریب کی ہم بات کرتے ہیں، زمانہ حال کی ہم بات کرتے ہیں. جب ہم علم کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں تو ایک یہ پرسپشن ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اچھا اگر ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے جو بھی ہم بچوں کو جب یہ بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بچے ہم سے رائے طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ علم پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئی اچھا روزگار حاصل کر لیں گے. تو کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر فواد اقبال صاحب؟ جی طارق صاحب شکریہ. سوال آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی تمہید درکار ہوگی کہ میں اس کو کس طرح سے سمجھتا ہوں. میں تو خود ایک طفل مکتب ہوں اور ابھی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں اور ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں جو ہم یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کی مثال دینے کے بجائے میں اپنی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ بچپن میں ماشاءاللہ ہم نے قرآن کریم پڑھا اپنے استادوں سے، اور اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں ڈیفینیٹلی اس کو پڑھا اور اس کو ہم نے ختم کیا. اور ہم نے بچپن سے صرف ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں جس کو انگریو کیا گیا وہی کیا گیا کہ کتنے سپارے ہو گئے؟ جی ہاں، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے. ارے ماشاءاللہ ابھی تو 8 سال کی عمر ہے اور جو ہے 25 سپارے کمپلیٹ ہو گئے. ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں علم کو کوانٹیفائڈ مینر میں اس کو انگریو کیا ہے، جس کو میں اپنے آپ کو بھی خود ایسی ہی ایک مثال سمجھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب جیسے جیسے میں تعلیم میری ہوتی گئی، پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، قرآن ماشاءاللہ ہم نے ارلی ایج میں ختم کیا، مگر اس عربی زبان میں پڑھنے کی وجہ سے ہماری نالج میں ایک سینس آف اچیومنٹ ضرور تھا کہ بھائی قرآن ختم کر لیا اور بہت بہتر وقت پہ ختم کیا، مگر اس کا شعور کہاں سے شروع ہوگا؟ the day you start learning about it, when you know the meanings. جس دن آپ کو اس کی میننگز پتہ چلیں گی تو اس دن آپ کا شعور اجاگر ہوتا ہے. ادروائز وہ سارے ایسے مائل سٹونز ہیں جو آپ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ گزارتے ہوئے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اس کو ہم نے کوریلیٹ کر دیا، اس کو ٹیگ کر دیا دنیاوی سکسیس سے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے بچپن اپنا گزارا صرف یہ سنتے ہوئے کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہونا ہی تعلیم کا معیار ہے، یا ایک بہتر تعلیم کا معیار جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہونا ہی ہے، جو غلط نہیں ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا. مگر
یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہمیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر تیار ہو جاؤ کہ بیٹا ایسے ایسے کام، ایسی ایسی جابس تم کو کرنی پڑیں گی جو تمہاری سوچ سے باہر کی چیزیں ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ آئی اور وہ شروع سے اسٹیبلش ہوتی ہے آپ کی ارلی ایج میں کہ بھائی تعلیم جو ہے، تعلیم آپ کا اسٹیٹس ہے، تعلیم آپ کے منی یا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اور تعلیم ہی سے آپ کو جو دنیا کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں یا سکسیس کے یارڈ سٹکس ہیں وہ اچیو ہوں گے. اب الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آج میں جس ایج پہ ہوں، جس اسٹیج پہ ہوں، جب میں قرآن کی نالج کو اپنی میڈیکل نالج سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گیپ ہے. اس قرآن کو میں نے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ تھاٹس کو پروووک کرنا یا اپنی تھاٹس کو نرچر کرنے کے لیے نہیں یوز کیا. آج میڈیکل سائنس میں جب میں پڑھتا ہوں کہ پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے ہمارے برین کا حصہ ہے اور وہ ہماری تھاٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، ہمارے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے، مگر قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے اس کو انڈیکیٹ کیا جھٹلانے والی پیشانیوں کے نام سے. آپ آج میں پڑھتا ہوں کہ جی ہمارے جو فنگر امپریشن ہے جس کو یونیک ایک انسان کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے تھرو، اور آج بہت سارے سسٹمز اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ میں کر دیا کہ تم کو تمہاری جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو انگلی کے پور تک دوبارہ ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، اس کو بنایا جائے گا. تو اس چیز کو میں اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ تعلیم کو ہم نے ذریعہ معاش بنایا، عزت کے لیے اس کو ٹیگ کیا، اور جس کی وجہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انسان یہ سمجھتا ہے، جو آخری نقطہ اس میں بہت زور دینا چاہوں گا، کہ اگر آپ کا پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کی 12 گریڈ کے بعد اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے کسی میڈیکل کالج میں یا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مائی لائف از ڈن اینڈ دیر از نتھنگ لیفٹ ان مائی لائف، دیر از نو ہوپ. اور جس طرح سے آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے امید کی کرن، امید کی کرن اس دن ختم ہو جاتی ہے. بیٹا جاؤ تو تم بی کام کر لو، بی اے کر لو، اینڈ یور لائف از دیر از نو مچ لیفٹ ٹو ڈو ان یور لائف. تو یہ چیز اسٹیبلش ہوئی اور اس کو ہم نے تعلیم کو یقینی طور پہ ہم نے کمرشلائز کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، ریئلی لو انشاءاللہ کنٹینیو دس ٹاپک. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کرام، یہ موضوع جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہر شخص کو ریلیٹ کرتا ہے. ہمارے گھر میں آپ کے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا گھر میں بیٹا یا بیٹی، چاہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، یا آپ کے والدین، یہ معمر ترین شخص، اس موضوع پر آپ جس کو بٹھا کر اگر آپ سمجھانا چاہیں، چاہے وہ آپ کے بیہیویئر کے ذریعے سے ہو، چاہے آپ کے آبزرویشن، چاہے آپ کے الفاظ، چاہے آپ کے اپنے ذاتی ایکشن، گویا یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جسے میں خود بھی سمجھوں، اور جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر اس میں کلیئرٹی اگر نہیں ہے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ ویژن نہیں دے پائیں گے کہ تعلیم صرف پیسہ کمانا، اچھا روزگار کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. تعلیم دراصل اس شعور کو جنم دیتی ہے، اس فکر کو اوریجنیٹ کرتی ہے کہ جو مجھے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ میں ہوں کون، میرا تخلیق کا مقصد اولا کیا ہے. تو اس لیے آج کی انشاءاللہ اس نشست میں ہم اس بات کو کوشش کریں گے باور کرنے کی. تو we must make sure for ourselves, for our children, our friends, for our community کہ علم کا نور وہ نور ہے جو مجھے انسان ہونا اور میرے علاوہ پورے معاشرے میں جس کا جو جائز حق ہے اس حق کا اس کو دیا جانا، اور سب سے بڑھ کر اس ذات باری تعالیٰ کا جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اس کا حق کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. موضوع کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں. We'll be right back with rays of hope. See you soon back here. Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town.
friendly staff, wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it, oh crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Good. Oh, it tastes so good with your favorite curry. Good. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International. Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same: provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts, offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress. We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मॉर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मॉर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663. सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years. CIBC के मॉर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है. मुंह में जो रस घोल दे, यही तो इसकी पहचान है. जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है. कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है. मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है. और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब. तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे. बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम रेज ऑफ होप. गुफ्तगू हो रही है इल्म के बारे में कि इल्म क्या है. हमने हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान गिरामी से सुना और यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद अज़ ख़ुद मेरे और आपके लिए है इस बात को समझने की कि जितने परसेप्शंस हैं जो हमने दुनिया को देख कर कायम कर लिए कि ग़ालिबन कोई स्पेसिफ़िक वे ऑफ लाइफ का नाम इल्म है या कुछ अच्छा ओहदा पा लेना, अच्छा बिजनेसमैन बन जाना, ग़ालिबन ये इल्म है. इल्म दरअसल एक नूर है. इल्म दरअसल एक ऐसा हुस्न नज़र है, हुस्न फ़िक्र है, एक वुसअत फ़िक्र है
کہ جو آپ کو آپ کی ذات سے آگاہی عطا کرتا ہے، آپ کا دنیا میں کس حیثیت سے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ فرسٹ. یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو آپ کو کسی بھی غلط فکر سے، آپ کے ذہن میں کسی غلط پیدا ہونے والے خیال سے بھی محفوظ رکھتا ہے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی کی طرف، جناب ڈاکٹر نوید سید صاحب ماشاءاللہ. As we alhamdulillah learn about him, his research work about neuroscientist, as a neuroscientist, how he has contributed mashallah, and Dr. Fawad Iqbal Sahab as a medical doctor, how he has alhamdulillah contributed through his knowledge for ourselves, of course for our generations to come mashallah. اور یقیناً اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. تو میں آؤں گا ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے، اور یہ سوال آج کے دور میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ارشاد فرمائیے گا کہ کیا سائنس، چونکہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے ماشاءاللہ اس موضوع پر، سائنس اور مذہب کیا یہ متصادم ہیں؟ کیا یہ دو مختلف چیزوں کے نام ہیں؟ کیا ایک عالم دین اور ایک سائنٹسٹ can they both be on same page sometime sooner؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے انہیں دو مختلف زاویے دیے اور یہ باہمی طور پر کنیکٹڈ نظر نہیں آتے؟ جس طرح گزشتہ گفتگو میں ڈاکٹر فواد صاحب نے جس طرح بیان فرمایا کہ قرآن مجید تو ہر علم کی اصل ہے، ہے، بنیاد مصدر ہے، جہاں سے ہر علم کا آغاز ہے. یہ کلام الہی ہے، یہ رب کریم کے الفاظ ہیں، یہ اس کی بارگاہ سے عطا کردہ وہ نکات ہیں میرے اور آپ کے لیے جس پر ریسرچ کرنا ہمارا بنیادی اصول فرض زندگی کا بنتا ہے. کہاں ڈسکنیکٹ ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ارشاد فرمائیے گا، کیا یہ واقعی دو مختلف چیزیں ہیں سائنس اور مذہب، یا کہیں ہم سے خطا ہوئی اور ہم نے انہیں جدا کر اپنے اپنے راستے مختلف منتخب کر لیے؟ ڈاکٹر نوید سید صاحب. دیکھیے، یہ اہم سوال، اگر آپ اس پہ یعنی اچھی طرح سے کبھی سوچیں، قرآن کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی معظم پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، آپ نے یہی کہا تھا کہ ایک جب تم حصول علم کے لیے جاتے ہو تو فرشتے اپنے پر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، آسمان کے پرندے اور تہہ سمندر میں مچھلیاں تمہاری مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اسکالرز کی انک ہے وہ شہداء کے خون سے معتبر ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرو اپنے گہوارے سے قبر تک، تاکہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو جب کلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تقوی کا شہر ہوں، میں انصاف کا شہر ہوں، میں عبادت کا شہر ہوں، میں سخاوت کا شہر ہوں. آپ نے کہا کہ I am the city of knowledge، اور میں ایک علم کا شہر ہوں. جب وہ علم کے شہر ہے تو اس کے اندر دیکھیے تمام علوم آپ کے مختص ہو جاتے ہیں، نہ کوئی آپ ان علوم کو سیپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دینی علوم جو ہے وہ سائنٹیفک نالج سے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس کو انڈورس کرتے رہتے ہیں. اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیے تو اللہ نے بہت سے ہائپوتھیسز پریزنٹ کیے ہیں، اور جو آپ کی متشابہ آیات ہیں ان کو صرف اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے پاس زیادہ اچھی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، ان زیادہ اچھی ٹیکنالوجیز سے پھر ہم وہ اسرار و رموز جو قرآن میں اللہ نے چھپا دیے ہیں ان کی ہم گرہ کشائی کرتے ہیں، ان رازوں کو ہم افشا کرتے ہیں. تو اللہ یہ کہ سورہ نحل میں بھی کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم بالکل جاہل تھے، اور تم مرو گے تو تم بالکل ہی جاہل ہوگے. اس دورانیے کے اندر جو تھوڑی سی ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، دماغ دیا، تمہیں کان دیے تاکہ تم نالج حاصل کر سکو. اور اس نالج کا پرپز اللہ نے یہی کہا کہ تم اس سے شکر ادا کرو، ہماری نعمتوں کو کفران مت کرو، کفران نعمت مت کرو. اور اس طرح سے ایسے علوم کے پیچھے مت بھاگو کہ جو یوز لیس ہیں، بلکہ ان علوم کے پیچھے جاؤ کہ جس سے انسانیت کے لیے تم فلاح و بہبود کے ماحول کریٹ کر سکو. اب دیکھیے قرآن میں بھی اگر کہیں مسلمان کی ڈیفینیشن ہے
تو وہ ایک ہی جگہ پہ ہے کہ سروس ٹو ہیومینٹی. ابھی میں پچھلے دنوں یہ مثال دے رہا تھا کہ نبی معظم ایک جنگ میں جا رہے تھے, قبل جنگ بجا, آپ نے اونٹنی پہ سوار ہونا چاہتے تھے, ابھی ایک پاؤں آپ نے لگام پہ رکھا تھا, ایک بدو نے آ کے آپ کی اونٹنی کی جو ہے وہ لگام کو پکڑ لیا, اور ابھی پیڈل پہ پاؤں ہی تھا, تو کہنے لگا کہ یا نبی اللہ مجھے پورے کا پورا دین سمجھائیں. تو آپ نے ایک پاؤں رکھا, کہا کہ اللہ کی اطاعت, اور جب دوسرا پاؤں رکھا تو آپ نے کہا خدمت خلق. تو دیکھیے ان دو چیزوں کے درمیان جو بھی علوم ہیں, چاہے وہ سائنٹیفک ہو, منطق ہو, لاجک ہو, لٹریچر ہو, یہ تمام کے تمام علوم, اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام نے جو علم کی ڈیفینیشن دی ہے اس میں کمپارٹمنٹلائز نہیں کیا, مگر ہر وہ علم جس سے کہ تم اپنی ذات کی شناخت کر سکو. جیسے سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو یہ آزادی ہیں تاکہ تم خود کو پہچان سکو. جب تم خود کو پہچانو گے اسی وقت تمہارے اندر وہ صلاحیتیں ودیت ہوں گی جو میں نے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا تھا میں نے, تم اس کو پہچان سکو. کیونکہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں تلاشا جاؤں تو میں نے تمہیں علم اور فضیلت کے ساتھ پیدا کر دیا. اب آپ دیکھیے اس میں اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں, تھوڑی سی گفتگو کو سنجیدہ کر لیں, ہم تھوڑی سی مشکل کر لیں سامعین کے لیے, تو اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جانوروں کی طرح سے خواہشات ہیں, اگر ہم ان خواہشات کے تابع ہو جائیں تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں. لیکن اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں, اور ہمیں اللہ نے اسی وقت کہا فرشتوں سے کہ اسی بنیاد پہ, اس کی عقل کی بنیاد پہ تم اس کو سجدہ کرو. تو اگر دیکھیے عقل جو ہے وہ بھی کبھی کبھی دھوکہ دے جاتی ہے, اور عقل کو اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو آپ کی عقل نے کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں, اس سے بدلہ لینا ہے. پھر عقل محتاج ہے علم کی, وہ پھر علم کو ٹیپ ان کرتی ہے, علم کو اپروچ کرتی ہے کہ یہ دیکھو یہ شخص اتنی دور بیٹھا ہوا ہے, کسی دوسرے ملک میں ہے, میں اس کو کیسے ہرٹ کروں, یا اس کو میں کس طرح سے زیر بار کروں. تو علم جو ہے وہ اس کا کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم میزائل بنا لو, یہ بم بنا لو, یہ منجنیق بنا لو. تو پوچھتی ہے کہ میں اس کو پھر پھینکوں گی کیسے. پھر علم کہے گا کہ دیکھو میں جہاز بناتا ہوں, اس جہاز سے تم میزائل کو لے کے اڑو اور جا کے اس کو تباہ کر دو. تو دیکھیے علم آپ کو اس نہج پہ لے گیا, مگر جب علم بھی آپ کا بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو نفس کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو کانشیس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے جن کو اللہ نے بھیجا کہ ہم نے اے نبی آپ کو ان کا تزکیہ نفس اور علم اور کتاب کا علم دینے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے, تو ہمارا علم انسانیت کے لیے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے, چاہے وہ میڈیکل نالج ہو. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کسی میڈیکل اسکول میں نہیں گئے تھے, مگر وہ ہیل کر سکتے تھے, کیور کر سکتے تھے, کیونکہ اس ہیلنگ اور کیور کے لیے آپ کو جو ہے سب سے اہم پی ایچ ڈی کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایم ڈی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو پیشن اور کمپیشن چاہیے. تو دیکھیے اس سلسلے میں علوم چاہے وہ سائنٹیفک ہوں, وہ بھی آپ کو اللہ ہی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ جب اسرار اور رموز کی گرہ کشائی کرتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح سے اللہ نے قائم کی, اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو وہ سائنٹیفک اس کی انڈورسمنٹ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو آپس میں ملا کے چلیں. یہ جو سیپریشن ہوئی چرچ کی اور جناب وہ مکتب کی یا سائنس کی, یہ جب وہاں سے شروع ہوئی تو انفارچونیٹلی یہ بیماری ہمارے ہاں بھی پھیلی کہ ہم نے مساجد کو اور مدرسوں کو اور اپنے تعلیمی اداروں کو الگ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب علم اگر نور ہے تو وہ پوری کائنات پہ مسلط ہے. اس کوئی چیز اس کی, جس طرح سے اللہ کی رحمانیت کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے, تمام رحمتوں کے لیے, تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے. رسول اللہ کو ایسی رحمت للعالمین کہا, وہ رب العالمین ہے. تو اسی طرح سے علم اگر نور ہے, اور نور ہے تو وہ کسی کو آپ اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور میں یقین جانیے یہ ایسا موضوع ہے, اور ایک سوال جو ہم ابھی اس وقت زیر گفتگو ہے اس پر پورا ایک ایپیسوڈ ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ. اسی سوال کو میں لے جاؤں گا ڈاکٹر فواز صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی روشنی اس پر ڈالی. ڈاکٹر فواز صاحب تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کی
فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، چونکہ دیکھیں وی سی اے بگ ڈسکنیکٹ، کہاں ہم سے خطا ہوئی، کون سی لغزش ہوئی، کون سا ایسا مرحلہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ ایک سائنس اور مذہب کو الگ الگ کر دیا گیا، یوں کہیے کہ ایک یونیورسٹی کو اور ایک دارالعلوم کو الگ الگ کر دیا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا کہیے گا؟ جی شکریہ طارق صاحب. لیکن طارق صاحب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، جو ایک کنفیوژن ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ جی آج ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم درسگاہوں میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریز موجود ہیں. ہم چلتے ہیں 6th سینچری میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا. دیکھیں اس وقت نہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا تصور تھا، نہ اس وقت کسی یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا تصور موجود تھا، نہ کوئی پی ایچ ڈی تھیسس لکھی جاتی تھی، اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی یا کسی اسکول میں اپنی تعلیم لینے گئے تھے. اب جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹل اسٹیج، انسان کے لیے جو اس کی اسٹیجز آف برتھ ہیں، اس کے حوالے سے قرآن میں اس نے بتائی چیزیں، اس نے ہمیں رسٹڈ ہارٹس کے بارے میں بتایا، اس نے ہمیں ایون آپ یہ دیکھیں کہ 2 دریا کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ ملتے نہیں ہیں، تو اس کا بھی اشارہ قرآن نے دیا، اور آج ہم ریسرچ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جی سیلینیشن کا فرق ہے، وہاں پہ ڈینسٹی کا فرق ہے ان پانیوں میں. تو اس کنفیوژن کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وقت کا گزرنا جو ہے وہ انسان کا زیادہ ایڈوانس ہونا یا اس کا ماڈیفائڈ ہونے کا کوئی پیرامیٹر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علم نیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کے لیے کوئی علم یہ نیا نہیں ہے. قرآن میں اس نے اشارتاً یا کچھ چیزوں کو تشبیہاً یا کچھ چیزوں کو بہت ڈائریکٹلی اس نے ڈسکلوز کیا. اب یہ سفر ہے ایک انسان کا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ وہ جب جاہل پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا سفر ہے نہ جاننے سے جاننے تک کا سفر ہے. اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے جو میں اکثر لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ہر دن جب آپ کچھ پڑھتے ہیں اور اپنی نالج میں کچھ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کم جانتے تھے. بیوٹیفل. آج اور آپ کے کل میں جو فرق ہے کہ آپ کتنا کم جانتے تھے، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ آپ ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ دوبارہ ہم نے جو پچھلا سوال تھا آپ کا کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو جوڑ دیا ایک ایز اے منی میکر، یا آپ سمجھ لیں کہ کمانے کے ذریعے کے ساتھ یا معاش کے ساتھ جب جوڑا تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بہت، اب بچہ جس کا بچہ مدرسے میں جائے گا تو وہ تو زندگی بھر قرآن پڑھائے گا، وہ تو مسجد میں جا کے اذان دے گا، یا وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی جو ہے جمعے کا واعظ کرے گا. اور دوسری کلاس نے جنم لیا جس میں یہ سمجھا گیا کہ اگر یہ بچہ انگلش ایجوکیشن جائے گا، اگر یہ انگلش زبان پہ عبور ہوگا تو یہ زیادہ سکسیسفل ہوگا. یہ ڈسکنیکٹ جس وقت ہوا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فردر اسٹیبلش اس طرح سے ہوا کہ میں آج بھی یہ بات نہیں مانتا کہ جو بچہ جس کے دل میں قرآن، ہمارے جو حفاظ کرام ہے، جو قرآن جس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے ذہن، اس کے شعور میں، اس کی میموری میں وہ اتنے سیلز بنا سکتے ہیں، اتنے نیورونز بنا سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو اپنے دل میں بسا لے، اپنے ذہن میں یاد کر لے. تو طارق صاحب آپ کی یا میری نالج یا میرے جیسے لوگوں کی نالج، مجھے آج اپنی میڈیکل کی ساری بکس جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ یاد نہیں ہے. مجھے ڈیزیزز یاد ہیں، لیکن مجھے اس کے پیج، اس کی لائن بائی لائن اس کی چیزیں یاد نہیں ہیں. تو جو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2 اسٹریمز کو ڈیولپ کیا. ایک اسٹریم جاتی ہے دنیاوی تعلیم کی طرف، ایک جاتی ہے دینی تعلیم کی طرف. اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہے،
یہ جو کامبو ہے یہ اس وہ ڈسکنیکٹ کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو جو دنیاوی تعلیم میں ہم سے آگے ہیں, جو مذہبی اسکالرز ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اوکے دے ہیو دی انفارمیشن بٹ سم ہاؤ گاڈ فاربڈ وی تھنک دیٹ دے آر کنزرویٹو, دے تھنک ڈفرنٹ, اور یہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی ریڈ ان دا بکس. نو, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. اور آج میں جس طرح سے میں نے قرآنی آیات پہ غور کرنا شروع کیا ہے, ان کو سمجھنا شروع کیا ہے, تو آپ یقین جانیے کہ مجھے اپنی دنیاوی تعلیم جو کہ ایک بظاہر مجھے ایک ایلیٹ ایجوکیشن یا ایلیٹ ایجوکیشنسٹ کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ارے اس قرآن کو اگر میں ترجمے کے ساتھ اپنی 8-10 سال کی عمر میں پڑھا ہوتا تو مجھے یہ والی بہت ساری باتیں تو پہلے پتا چل گئی ہوتی جو میں نے میڈیسن یا پیتھولوجی میں آگے پڑھی. تو خدا را اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ دو ایسے علم ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں, اور اگر آپ ان دونوں علم کو ساتھ لیں گے, ساتھ چلائیں گے, تو یقین جانیے کہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ابھی موضوع اپنی پیک پر آیا ہے, اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اگلا ایپیسوڈ بھی اسی ہم موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے, جس میں جو میں خاص طور پر آپ ہمارے محترم مہمانوں سے جاننا چاہوں گا کہ what are our responsibilities now. We are of course there to point out the issues. ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایز این انڈیویجول اور ایز اے سوسائٹی what are the challenges. تو اس نور کے ہوتے ہوئے ہم اندھیرے میں جی رہے ہیں, آخر وہ عوامل کیا ہیں؟ مجھ سے, آپ سے, ہر معاشرے کے فرد سے کہاں کیا چیز مسنگ ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اہل علم, اہل فکر, ان کو حوصلہ دیں کہ دے شوڈ کم فارورڈ, اور ان کی رہنمائی میں ہم کس طریقے سے ان کے پیچھے چلتے ہوئے آخر اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی لیگیسی پیچھے چھوڑ کر جائیں تاکہ ہمارے بچے کم سے کم اس ڈیلیوژن میں, اس ویژول ورلڈ میں رہتے ہوئے خدا نخواستہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. یہ یقیناً جب تک میں اور آپ زندہ ہیں, رب کریم نے ہمیں یہ سانسیں مہیا کی ہیں, زندگی کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے, اور جب تک یہ ہے تو ہم یقیناً اپنی کسی ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس تصور کو, فکر کو عام کریں کہ لوگ اس سے وہ افادہ حاصل کریں جسی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ڈاکٹر فواد صاحب نے, کہ آقا کریم کسی یونیورسٹی یا آپ کے صحابہ کسی اسکول یا کالج سے نہیں ہو کر گزرے, ان کی تمام یونیورسٹی, ان کی انسٹیٹیوشنز, سب کا مجموعہ دیکھا جائے تو ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اور ان کی یونیورسٹی, ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ ذات خداوندی ہے, کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے ان امور کو, ان چیزوں کو ڈسکس کیا جو آج اس ٹیکنالوجیکل دور میں ہم barely we could found out. We are on our way still to find out more انشاءاللہ. تو اس قرآن مجید کے علوم سے, احادیث کریمہ کے علوم سے, میرے آقا کی ذات والا کی جتنی اسٹڈی کی جائے, آف کورس ایوری سنگل اسپیکٹ آف ہز لائف از اے لائف فار ریسٹ آف دا نیشن. ڈاکٹر نوید سید صاحب قبلہ, میں انتہائی مشکور ہوں, انتہائی ممنون ہوں آپ کے وقت کا. ڈاکٹر فواد اقبال صاحب, اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے علم میں, عمل میں اور برکتیں عطا فرمائیں. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, آج کی گفتگو میں جو کچھ میں اور آپ سمجھ سکے, یقیناً ہم کم عقل ہیں, ناقص العقل ہیں, کج فہم ہیں, اور ہمارے یہ اسکالرز صرف ایک عالم دین کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہر عالم جس سبجیکٹ پر وہ کمانڈ رکھتا ہے وہ اس کا عالم ہے, وہ اس کا اسکالر ہے. تو ان کی عطا کردہ ان گولڈن ورڈز, وزڈم آف ورڈز آف وزڈم, جس جہت میں بھی ہم اس کو لیں, یقیناً یہ میرے لیے, آپ کے لیے مشعل راہ ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو لازماً اس ڈائریکشن میں ضرور بٹھا کر سمجھائیں کہ علم, if you are there to pick a career for yourself, what you want to do in next 5 or 6 or 8 or 10 years, یہ سمجھانا بہت ضروری ہے
کہ بیٹے یہ ایک نور ہے، آپ جتنی اس کے لیے محنت کریں گے، روزگار آپ کا کیا ہوگا، کاروبار آپ کا کیا ہوگا، دس از another thing. Yes, we need to discuss that of course. لیکن علم کے اس نور کے حصول کا مقصد آپ کا صرف اور صرف یہ مطمع نظر ہونا از حد ضروری ہے کہ یہ میرے رب کا وہ انعام ہے کہ اس نے انبیاء کرام پر نازل فرمایا، ان خوش نصیب اذہان و افکار اور قلوب پر نازل فرمایا کہ جنہوں نے اپنے اس کردار سے، اپنی اس گفتار سے، اپنے ظاہر و باطن کے اس کردار کے نور سے، علم و فکر کے نور سے ان زمانوں کو منور کیا ہے، اندھیروں کو دور کیا ہے، پریشانیاں، بیماریاں ان کو رفع کیا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس امر پر یقیناً توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر پھر آگے گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بار پھر جانے سے پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نبی سید صاحب، ڈاکٹر فواد اقبال صاحب. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ احباب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہم اور آپ مل کر اپنی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، جنریشنز کے لیے، اگر یہ ایک دعوت، ایک فکر اگر ہم عام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ میری قبر و حشر کا اس سے بڑھ کر کوئی اور سامان نہیں ہو سکتا. یہ ایک امید ہے، یہی امید کی کرن ہے، یہی ہیں ریز آف ہوپ. Thank you very much for being with us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ریئل اسٹیٹ کی بات کرے، نام ایک ہی یاد کرے، واجد ملک، واجد ملک. آئسل سروس دیتے ہیں، سب کی دعائیں لیتے ہیں. واجد ملک کے پاس آئیے، جنت جیسا گھر پائیے. واجد ملک، واجد ملک. پل پل خوشیاں بانٹتے، آجو آجو بکنگ کرا دو. فون نمبر 4168273333 اور wajidmalik.com. ٹرسٹ ہی سب کچھ ہے آپ کا واجد ملک. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Human Concern International is invested in raising a forest of able and independent communities. We actively provide assistance to refugees and families, supplying food, medical equipment, educational needs, fulfilling the basic needs of people in difficult circumstances, and ending poverty in the world. We believe in dignity for all. زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے، اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے. تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چنیے صرف آنےسٹ، ایکسپیرینسڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل کو، لائک محمد کمال الدین. ریئل اسٹیٹ، انویسٹمنٹس اور پری کنسٹرکشن پروجیکٹس کے ڈائیورس ایکسپیرینس کے ساتھ. ایکسپیکٹ نو سرپرائزز، جسٹ آنےسٹ کسٹمر سروسز فرام محمد کمال الدین. So call now at 416-890-2501. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time.
Our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں، ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ، سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. گئے اب تو سچ میں گئے. ارے بھائی کیا ہوا؟ 3 ہفتے پہلے کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا. ہاں، جس کی وجہ سے کام پر نہیں جا پا رہی. I know that. اب تو انشورنس نے ٹریٹمنٹ بھی ڈینائی کر دیا. ارے تم دل چھوٹا مت کرو، بس کال کرو اپنے کمیونٹی کے انجری لائر سید ایم رضا کو. اور سنو، سید لا got over $1 million in settlement to one of his clients. What? Over $1 million to his client? جی ہاں. اب ہوا نا اپنی کمیونٹی کے لائر کا فائدہ. 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Syed M. Raza of Syed Law. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے، پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے، جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے، بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندریہ کو 4 چاند لگائے. المدینہ جیولرز، وشواس اپنے پن کا.